سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ لندن میں جو تحریک انصاف نے جنرل عاصم منیر کی آمد پر احتجاج کیا ہے وہ نہایت ہی ناکام ہو گیا ہے۔ کچھ اعداد و شمار کے تحت 50 لوگ ہیں، 51 لوگ ہیں، کچھ کے تحت 100 لوگ ہیں، لیکن عمومی طور پر اس احتجاج کی ناکامی کا سب نے اعتراف کر لیا ہے کہ لندن کے لوگ جنرل عاصم منیر کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک کمزور احتجاج تھا۔ جنرل عاصم منیر وہاں پر برطانیہ کی وزارت دفاع اور وہاں کے آرمی چیف کی دعوت پر گئے ہوئے ہیں۔ اگر تحریک انصاف لندن والوں میں ہمت تھی تو ذرا برطانیہ کی وزارت دفاع کے سامنے جا کے یہ 50 لوگ مظاہرہ کر کے دکھا دیتے نا۔ اگر ان میں ہمت تھی تو یہ ذرا ان کے آرمی ہیڈ کوارٹر کے باہر جا کے مظاہرہ کر کے دکھاتے۔ ان کو پتہ ہے لندن میں قوانین بہت سخت ہیں، وہاں پہ نہیں بچ سکیں گے۔ اگر وہاں کی وزارت دفاع یا آرمی ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرہ کیا، وہاں ایسے مظاہروں کی اجازت نہیں ہے، وہ پکڑ کے اندر بھی کر دیں گے اور لمبی سزائیں بھی دیں گے۔ تو اس لیے پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ رکھ کے عزت بچانے کی کوشش کی اور اس میں بھی لوگ نہیں آئے، اور اس میں تو ان کے لیڈر بھی نہیں آئے، تو اکیلے شہزاد اکبر تھے، باقی تو کوئی لیڈر وغیرہ بھی پی ٹی آئی کے نہیں آئے، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ یہ کوئی ایک فضول مظاہرہ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے، پی ٹی آئی کی اپنی فالوورز نے بھی عاصم منیر کے خلاف مظاہرے کی مخالفت کی ہے اور اس کال کو مسترد کیا ہے۔ جس طرح انہوں نے ریمیٹنسز روکنے کی کال کو مسترد کیا، جس طرح انہوں نے اس سے پہلے اور کالز کو بھی مسترد کیا، اسی طرح یہ مظاہرے کی کال کو بھی مسترد کیا ہے۔ لمحہ فکر ہے تحریک انصاف کے لیے کہ وہ جس اوورسیز کے اوپر بہت شان کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہے اور بڑا ان کو فخر تھا، وہ اوورسیز ڈائسپورا بھی ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ آپ ریمیٹنسز پر دیکھیں، آپ احتجاجی مظاہروں پر دیکھیں، لوگ اب تحریک انصاف کی نہ کال پر آتے ہیں نہ ان کی کال پر کوئی کام کرتے ہیں، تو اوورسیز ڈائسپورا بھی اب تحریک انصاف کے ان ملک دشمن سرگرمیوں کے خلاف ہو چکا ہے اور دل سے ان کو برا جانتا ہے اور اب ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ شہباز گل نے جہاز میں عمران خان کے 2 موبائل چوری کر کے جنرل فیض کو دیے۔ دیکھیں موبائل تو چوری ہوئے تھے، پھر عمران خان نے نیا نمبر بھی رکھا تھا اور اسد عمر صاحب بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں، اور لیڈر بھی عمران خان کے موبائل چوری ہونے کی تصدیق کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد عمران خان نے شہباز گل کو ملنا بند کر دیا تھا، اور شہباز گل خود بھی ٹویٹ کرتے تھے کہ مجھے خان نہیں ملتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ پریس ٹاک ہو رہی تھی تو فواد چودھری وغیرہ جب شہباز گل آئے تو انہوں نے پریس ٹاک ختم کر دی اور وہ شہباز گل کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوئے، اور ایک قسم کا تحریک انصاف نے شہباز گل کا مکمل بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ اگر آپ ان دنوں کی پاکستان کی پولیٹیکل کوریجز دیکھیں تو ایسا لگتا تھا جیسے شہباز گل کا تحریک انصاف نے پولیٹیکل ہی نہیں سوشل بائیکاٹ بھی کیا ہوا ہے۔ نہ کوئی انہیں ملنا پسند کرتا تھا، نہ کوئی ان کے ساتھ پریس ٹاک میں کھڑا ہونا پسند کرتا تھا، نہ عمران خان ان کو ملتے تھے، نہ انہیں کسی میٹنگ میں بلایا جاتا تھا۔ تو اس لیے وہ بالکل پولیٹیکلی آؤٹ تھے۔ یہ تو پھر ان کو ملک سے باہر جانے کا راستہ مل گیا اور وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، اور باہر جا کے انہوں نے وی لاگ کا کاروبار شروع کر دیا۔ اب بھی ٹیکنیکلی وہ کوئی تحریک انصاف کے ساتھ اتنا نہیں ہے، وہ ایک وی لاگر بن چکے ہیں اور یوٹیوبر بن چکے ہیں، جس طرح باقی پی ٹی آئی کے وی لاگر اور یوٹیوبر ہیں، ایسے ہی شہباز گل ہیں، اور وہ بھی اس وقت ہزاروں ڈالر پی ٹی آئی کے اوپر سے کما رہے ہیں اور روزانہ رات کو پی ٹی آئی کو بیچ کر سوتے ہیں۔ جیسے انہوں نے موبائل فون جنرل فیض کو بیچ دیے تھے، ایسے ہی روز رات کو وہ اپنے وی لاگ میں تحریک انصاف کو بیچ کر سوتے ہیں اور ڈالر اکٹھے کر کے سوتے ہیں۔ ان کی تحریک انصاف کے ساتھ نہ پہلے کوئی کمٹمنٹ تھی نہ اب کوئی کمٹمنٹ ہے، وہ پہلے بھی تحریک انصاف میں اپنے مفاد کے لیے تھے۔ آپ کو یاد ہے انہیں پنجاب سے بڑی بری طرح نکالا گیا شکایات پر، اور ان کو نکال کے آؤٹ کر دیا گیا، وہ بڑی بے عزت ہو کر پنجاب سے نکلے، پھر کئی ماہ آؤٹ رہنے کے بعد ان کو مرکز میں دوبارہ ان کیا نعیم الحق نے بڑی مشکل سے، اور بڑی معافی تلافی۔ وہ عمران خان کے دور اقتدار میں بھی 2-3 دفعہ آؤٹ ہوئے ہیں اور بڑی تذلیل ہوئی ہے ان کی، تو اس لیے وہ ان کی کوئی ایک دفعہ تو تذلیل ہوئی نہیں ہے۔ وہ بزدار دور میں بھی پنجاب سے بڑا بے عزت ہو کر نکلے تھے،
پھر مرکز میں بھی کئی دفعہ نکلے اور ان کے پھر موبائلوں والی کہانی بھی اپنی جگہ موجود ہے. اور پھر جنرل وہ مشہور فقرہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو کہا کہ شہباز گل تو آپ کے خلاف طوطے کی طرح بول رہا ہے، اور طوطے کی طرح بول رہا ہے، اور اس نے سارا کچھ بتا دیا، موبائل فون بھی دے دیا، اور سارا یہ وعدہ ماف گواہ بھی. یہ تو اب باہر نکل کر شعر بنتے ہیں نا، لندن امریکہ میں وی لاگر شعر ہیں، یہ کوئی سیاسی شعر نہیں ہے، یہ وی لاگر شعر ہیں، یہ صرف اپنے وی لاکھ کی حد تک شعر ہیں کیونکہ انہوں نے اس سے ڈالر کمانے ہوتے ہیں. بہرحال اگر شہباز گل میں ہمت ہے تو پاکستان آئیں، شیر افضل مروت کے ساتھ مناظرہ کریں. تحریک انصاف کے باقی لوگ بھی گواہی دینے کو تیار ہیں کہ انہوں نے موبائل چوری کیے تھے اور انٹیلیجنس ایجنسی کو دیے تھے. یہ اپنی وضاحت دیں کہ انہوں نے کیے تھے یا نہیں کیے تھے. بہرحال یہ الزام ان پر موجود ہے، اور یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے جو شیر افضل مروت نے بتا دیا. یہ تحریک انصاف کے اندر سب کو پہلے سے پتا تھا. یہ صرف ٹی وی پر پہلی دفعہ کسی لیڈر نے ان کا راز افشاں کیا ہے، ورنہ یہ زبان زد عام تھا. نجی محفلوں میں تو سب کہتے تھے کہ وہ شہباز گل نے موبائل دے دیے. تو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، پرانی بات ہے. شیر افضل مروت صاحب فرنٹ فٹ پہ آ رہے ہیں. انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو بھی مناظرے کا چیلنج دیا ہے. میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ کو مناظرے کا چیلنج قبول کرنا چاہیے. دیکھیں وہ ایک ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آئینی قانونی طور پہ سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نہیں ہو سکتے. تو اگر سلمان اکرم راجہ صاحب آپ ملک میں آئین کی بحالی اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں تو آپ خود غیر آئینی سیکرٹری جنرل کیسے ہو سکتے ہیں؟ شیر افضل کی اس بات کا آپ کو آئینی طور پر جواب دینا چاہیے. تحریک انصاف کے کس آئینی شق کے تحت آپ سیکرٹری جنرل بن سکتے ہیں، آپ ہم کو بتائیں. اور اگر آپ ایک غیر آئینی سیکرٹری جنرل ہیں تو آپ ملک میں آئین کی بحالی کی کیسے بات کر سکتے ہیں جبکہ آپ خود غاصب ہیں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے. تو شیر افضل جو ہیں وہ کوئی ایسے حملے نہیں کر رہے جیسے میرا مطلب ہے کہ کوئی بہتان تراشی، وہ اسپیسیفک بات کر رہے ہیں جس کا اسپیسیفک جواب آنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں مطلب شہباز گل صاحب کو وضاحت دینی چاہیے کہ یہ موبائل چوری کی کہانی کیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ اب تحریک انصاف کے آئین کے کس شق کے تحت سیکرٹری جنرل بن سکتے ہیں. تبھی بات آگے چلے گی.